أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 41ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ قیامت کے میدان میں مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں گے اور مجرم لوگ ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور ان کے پیشانی کے بالوں سے پاؤں کو باندھ کر انہیں جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے قبر سے اٹھیں گے اسی وقت سے بالکل سیاہ اور کالے ہوں گے. تو چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ جہنمی ہے. ہم لوگ ان معاملات کو، ان باتوں کو بہت ہلکا اور معمولی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو بات ہے وہ پکی ہے، یقین ہے. اس پر ذرا برابر شک شبہ کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ایک رائی کے دانے کے برابر شک شبہ کرنا انسان کو ایمان سے باہر نکال دیتا ہے. اگر ایک سنت پر وہ زندگی بھر عمل نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، گناہ گار ضرور ہوتا ہے، لیکن کسی سنت کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، وہ جب بخاری پڑھانے کے لیے آتے تھے نا تو اپنے منہ کے اوپر پردہ ڈالتے تھے. تو جن طلباء نے ان کے پاس بخاری پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے استاذ ہیں لیکن آج تک ہم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، تو کل قیامت کے میدان میں ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے استاذ ہیں؟ کم سے کم آپ کے چہرے کا دیدار تو کرائیں. تو ان کی چیخ نکل گئی، زور سے چیخ نکل گئی، اور انہوں نے پھر اپنی بات بتائی کہ بیٹا چہرہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جو بندہ نماز کی حالت میں امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، آیا امام سے پہلے سجدے سے اٹھے یا سجدے میں چلا جائے، یحول اللہ شکلہ اے صورتہ، اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ اس کی شکل نہ بدل ڈالے۔ تو جب یہ بات میں نے حدیث پڑھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تو اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے، تو کیا ایسا ہوگا؟ حالانکہ کوئی غلط نہیں سوچا، اللہ کے رحمی کے اوپر چلے گئے وہ۔ تو اللہ تو رحم کرنے والا ہے، لیکن بندے سے اگر یہ غلطی ہو گئی نماز میں کہ امام سے پہلے وہ رکوع میں چلا جائے یا امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے، تو اللہ کے رسول نے اتنی سخت وعید فرمائی، یحول اللہ شکلہ اے صورتہ، کیا اس کی شکل بدل جائے؟ بس یہ شک شبہ مجھے تھوڑا سا ہوا، اسی دن اللہ نے میری خود کی شکل بدل ڈالی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری شکل اب اس لائق نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں، اس لیے میں اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کر آتا۔ اس لیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن کے باتوں میں ہم لوگ عمل تو نہیں کرتے، لیکن بعض باتوں میں کسی کے دل میں ایسا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوگا ایسا بھی ہوگا، بلکہ یہ دین قرآن اور حدیث کے باتوں میں انسان مذاق سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یار اللہ نے کوئی جہنم ونم بنائی نہیں، خالی ڈرانے کے لیے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اللہ کا قرآن ہم نے تیار کر کے رکھی ہے، اللہ کا قرآن میں فرما رہا ہے، اس کے بعد بندہ انکار کر رہا ہے، تو یہ بڑی خطرے والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اس نے مثال کے طور پر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، دودھی جس کو کہتے ہیں ہم کدو، تو کھانے کے اندر اگر گوشت اور کدو ملا ہوا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو کو ہٹا کر اپنے پاس لیتے تھے اور زیادہ اس کو پسند فرماتے تھے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب ایک انسان نے ساری زندگی اگر کدو نہیں کھایا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، لیکن جس دن اس سنت کا انکار کرے گا اس دن ایمان سے باہر نکل جائے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ بڑی خطرے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جہنم کے بارے میں جب قرآن میں جتنی آیات ہیں اور یہ پانچوں چھ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، اس کے اندر جتنے احادیث ہیں، اس کو جب بندہ پڑھتا ہے تو دل پر لیتا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ ایک آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی تھے، عمر ہو گئی تھی، رو رہے تھے بیٹھے بیٹھے مسجد میں۔ دوسرے صحابی نے پوچھا کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ عمر ہو گئی اس لیے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اور اس لیے بھی نہیں رو رہا ہوں کہ میرے سارے زندگی کے گناہوں کی حیثیت میرے اللہ کے پاس ایک گیہوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کئی موت کے وقت میں اللہ میرا ایمان چھین نہ لے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ چیز کا خوف ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ انہیں پتا ہے کہ جب ایمان چھن جائے گا نا تو معاملہ بگڑ جائے گا، پھر آگے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے، جب بندے کی روح نکلتی ہے نا اس وقت میں شیطان پوری زندگی کا نچوڑ وہاں پر لا کر رکھ دیتا ہے کہ اب اس کو کسی بھی طرح میرے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ساری زندگی تو میں نے محنت کی اس کے پیچھے، بھلے نماز پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، عمرے کرتا رہا، حج کرتا رہا، اللہ کے راستے میں سب کچھ اس نے خرچ کیا، سب لٹا دیا، میں روکتا رہا، یہ کرتا رہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آخری وقت میں جب اس کا سانس نکل رہا ہے نا کسی طرح اس کو روکو کہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم مومن بندے کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ جو بندہ
فجر کی نماز کے بعد 25 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 25 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی سلامتی اور موت کی سختی سے حفاظت فرمائے گا۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائیں گے اور موت کی سختی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال انسان کو ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بہادر، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نمبر کا خلیفہ بنایا تھا، اور خلفائے راشدین میں ان کا نام تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ فرمایا تھا دنیا میں یہ فرمایا لوکان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ کھلا رہتا اور نبوت چالو رہتی تو عمر کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ عمر نبی بن سکتا تھا۔ اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن حضرت عمر کا حال کیا تھا؟ اتنی نیکیاں حضرت عمر کے پاس تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 14ویں کا چاند تھا، اور میں اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن میں کھڑے تھے، تو میری نظر آسمان کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر کتنے ستارے چمک رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جتنے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، اتنی نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کس کے نام ہے؟ فرمایا عمر کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ کو تھوڑا دھچکا لگا، حضرت عائشہ کا چہرہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیا ہوا عائشہ؟ فرمایا میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ میرے ابا کے بارے میں بتائیں گے کہ ابو بکر کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جب تو نے اپنے باپ کی بات چھیڑی ہے نا تو سن لے۔ فرمایا ابو بکر کی غار کی 3 دن، غار کی 3 راتیں اور عمر کے ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو غار میں حضرت ابو بکر نے میرا ساتھ دیا، اور اس وقت میں جو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہے نا، وہ رات کا مقابلہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی فضیلت حضرت عمر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جنت میں جب داخل ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کے بعد عمر کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت عمر سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اول من یسلم علیہ رب عمر، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو سلام کریں گے میرا عمر ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ دینے کے بعد حضرت عمر کیا فرما رہی پتہ ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول کے رازدار بھی تھے، انہیں بہت ساری راز کی باتیں بتائی تھی۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر بیٹھے، حضرت حذیفہ کا بیٹھو کام ہے آپ سے۔ کہا کیا؟ کہ سچ سچ بتانا، میری شرم میری لاج مت رکھنا، کہ جو منافقوں کے نام تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کیا اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنا ڈر ہے۔ جو منافق لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے تو منافقوں کے نام بتائے، کیا میں عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے؟ میں کسی کا نام نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے نا۔ یہ ڈر، یہ خوف جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے نا ہذہ جہنم الذی یکذب بها المجرمون، جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے نا، یہ جہنم ہے، دیکھ لو میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، فرمایا وہ جہنم کی انگارے اور کھولتا ہوا پانی، ان دونوں کے درمیان میں یہ گھومتے رہیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، ادھر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ادھر جہنم کی آگ ہوگی، اور یہ بندہ اس کے بیچ میں گھومتا ہوگا۔ بھئی آگ لگے تو آدمی پانی میں کودے گا نا، اور پانی بھی کھول رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ اور وہ بھی جہنم کی آگ سے گرم کیا ہوا پانی ہے، دنیا کا پانی نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد تو انتظار کرے گا، وہاں تو جہنم کی آگ جل رہی ہے اور پانی کھول رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا خطرناک منظر ہوگا جہنم کا، اس لیے بندے کو دنیا کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں اور دنیا سے اپنے مرضی سے جانے والا بھی نہیں ہوں، تو جو مرضی سے آیا نہیں ہوں اور جو مرضی سے نہیں جاؤں گا تو آنے اور جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے نا وہ بھی اپنے مرضی سے نہیں گزارنی ہے۔ کس کی مرضی سے گزارنی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ جس اللہ کی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں، اللہ کی مرضی سے جاؤں گا، تو بیچ کی زندگی میں مجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنی منمانی زندگی گزاروں گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جیسا پر، کیونکہ میری مرضی چلتی ہی نہیں ہے،
اگر دیکھا جائے نا، بندہ چاہتا کچھ اور ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں آؤں میں؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں دنیا میں آؤں، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میں دنیا میں بھیجو۔ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، غلطی کروائی گئی، جو کچھ ہوا، لیکن حضرت آدم کی سوچ نہیں چلی، مرضی کس کی چلی؟ اللہ کی چلی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری اور تلوار لے کر تیار ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہو گیا ہے اور پوری نبوت کی طاقت لگا رہے ہیں، اور ان کی مرضی تھی کہ میں بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں، اللہ کا حکم ہوا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا ذبح ہو۔ حضرت ابراہیم کی چلی یا اللہ کی چلی؟ اللہ کی چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہ رہے تھے، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں انکار کرنے والے سے مت ہو۔ اللہ سے دعا کریں، یا ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح کان کھول کر سن لے، یہ تیرا بیٹا نہیں، جو نافرمان ہے، غدار ہے، نمک حرام ہے۔ نبوت کا سلسلہ ایمان پر اور اسلام پر چلتا ہے، اور جو نافرمان ہوگا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ آج کے بعد اگر تم نے بیٹے کے بچانے کا سوال کیا، میں نبوت چھین لوں گا۔ اللہ نے دھمکی دی۔ کس کی مرضی چلی بھائی؟ اللہ کی مرضی۔ تو ہماری مرضی چلتی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں چلائے بھائی اللہ کے سامنے؟ ہم یہ سوچے کہ ہم دنیا میں آئے تو اپنے مرضی سے نہیں آئے، دنیا سے جائیں گے تو اپنے مرضی سے نہیں جائیں گے۔ تو آنے اور جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے، وہ زندگی ہم اپنے مرضی سے کیوں گزاریں؟ ہم تو اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں گے، تبھی جا کر جہنم کی آگ سے بندہ بچ پائے گا، ورنہ بڑا نازک ترین مرحلہ ہے، بڑا نازک۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چاروں خلفاء کے ساتھ بیٹھے، حضرت جبرائیل آ گئے، آپس میں بات چیت چل رہی تھی، تو بات چیت چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ جبرائیل آ گئے آسمان سے، اور جبرائیل آ کر کیا کہا کہ جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا؟ کہاں؟ فرمایا جنت ہے نا، ایک تشت سے زیادہ روشن ہے، اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت میں جانے کا راستہ ہے نا، بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بھی سمجھ لینا۔ اللہ نے جو جنت میں جانے کا راستہ بنایا وہ بال سے زیادہ باریک بنایا ہوا، اس لیے بندے کو جو دنیا کی زندگی دی ہے وہ مختصر سی زندگی دی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کر جنت کمائے۔ تمہاری جنت تیار ہے، چٹیل میدان ہے، جتنے اعمال دنیا میں کرو گے وہاں تمہارے پھل، وہاں تمہارے درخت لگائے جائیں گے، اس اعمال کے مطابق تمہاری جنت کو سجایا جائے گا۔ تمہاری جہنم بھی تیار ہے، جتنے گناہ کرو گے، غداریاں کرو گے، نمک حرامیاں کرو گے، نمازیں چھوڑو گے، اور دنیا میں جتنی عیاشی کرنا ہے کر لو، جتنا کرتے جاؤ گے اتنا عذاب جہنم کا بڑھتا جائے گا۔ اور بندے کو حدیث میں فرمایا، بندے کو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ جو فرشتے اپنی شکل بنا کر آتے ہیں نا روح نکالنے کے لیے، اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی شکل و شباہت دیکھتا ہے کہ فرشتے اتنے خطرناک چہرے، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہوگی، جہنم کا ٹاٹ ان کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا اب تو میں گیا، اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور جو نیک بندہ ہے، جنتی ہے، اس کے روح نکالنے والے فرشتے کی شکل و شباہت الگ ہوتی ہے، وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دنیا کی زندگی جو اللہ نے مختصر سے دی ہے نا، اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ نے یہ بار بار جو موقع دیے ہیں اسی لیے دیے ہیں کہ بندہ تھوڑا عمل کر کے بھی جنت کما لے گا۔ تو ہم کو تھوڑا سا وقت دیا ہوا ہے، ایک مہینہ رمضان کا اللہ نے دیا تھا، قریب ہم سے رمضان رخصت ہوگا، اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام گھر آتا ہے نا تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نے اگر رمضان میں اتنی عبادت نہیں کی، اللہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کیا، اور ہو ہی نہیں سکتا، بندہ ویسی کر ہی نہیں سکتا ہے، جس نے کی ہے وہ بھی، جنہوں نے نہیں کیا وہ۔ ابھی جتنے ایام بچے ہیں اس کے اندر آخرت کی پوری تیاری کرے، زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں دے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں دے، قرآن کی تلاوت میں دے۔ اور خاص طور پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو عید آ رہی ہے، یہ عیدوں میں اتنی خوشیاں نہ منائے۔ ضرور سنت ہے خوشی منانا، سنت ہے نئے کپڑے پہننا، سنت ہے خوشبو لگانا، لیکن درخواست ہے
کہ ہماری یہ عید فلسطین کے نام ہو جائے، کیونکہ جو ان کے حالات ہیں وہ ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم بر ضرور منائیں گے، جو لوگ عید منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اور عید کے بعد فلموں میں جائیں گے، عیاشیاں کریں گے، سب کچھ کریں گے، کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا ہی سوچ لے کل قیامت کے میدان میں ان معصوم بچوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، اللہ ہم مر رہے تھے، ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، ہم تڑپ رہے تھے، اور یہ فلموں کے لائن میں کھڑے تھے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو، اور ایسی غلط حرکتیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو جائے، آپ بھی بدنام ہو جائے، اور ان کا خیال ہمارے دلوں میں رکھیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکے ان کے لیے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔